السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈینٹس. یہ ہماری جو ہے وہ ریسٹوریشن فرسٹ جو ویڈیو میں نے آپ سے شیئر کی تھی اس میں جو ہے وی ہیو ڈسکسڈ اباؤٹ وٹ از ریسٹوریشن ایج, وٹ از دا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف restoration age and what are the characteristics of restoration age. Today we are going to discuss about restoration poetry. Okay, its strengths and its major writers as well. So in restoration poetry, as we have discussed before, that John Dryden was the dominant figure and he was the representative of that age. So here comes first of all John Dryden. جان ڈرائیڈن 1631 to 1700 مینس اس کا جو لائف اسپین تھا 1631 سے 1700 تک تھا. ناؤ نیکسٹ کمز دا ریسٹوریشن پوئٹری واز موسٹلی سٹائریکل, ریئلسٹک اینڈ ریٹن ان دا ہیروئک کپلیٹ. ریسٹوریشن پوئٹری جو تھی واز موسٹلی زیادہ تر کیا تھی, سٹائریکل. سٹائر سے نکلا ہے جس کا مطلب ہے طنز. سٹائر ایک لٹریری ٹرم ہے جو لٹریچر میں اسپیشل افیکٹ جو ہے وہ یوز مطلب اسپیشل افیکٹ پیدا کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے. ٹھیک ہے, یا سٹائر اردو میں اس کا مطلب ہوگا طنز. سٹائریکل طنزیہ یعنی مذاق میں کسی پر طنز و مذاق کرنا, ایسا مذاق کرنا کہ اسے سمجھ بھی آ جائے, اس کو برا بھی نہ لگے. سمپل ایگزامپل میں پولیٹیکل کارٹونز کی دوں کی جو نیوز پیپر میں ہوتے ہیں, یا آج کل جو پولیٹیکل میمز بن رہی ہے وہ بھی سٹائر ہے, کیونکہ ہم پالیٹکس پہ سٹائر کر رہے ہیں. تو لٹریچر کے علاوہ پالیٹکس میں بھی سٹائر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, اینڈ ریئلسٹک ریالٹی پہ بیس تھا, جو ہے وہ حقیقت پسندانہ جو ہے وہ پوئٹری تھی, سٹائریکل تھی, ریئلسٹک تھی, یعنی کہ اس میں امیجینیشن کا دور تک کوئی تعلق نہیں تھا. جو بھی چیز تھی وہ ریالٹی پہ بیس تھی. دا رائٹرز آف ریسٹوریشن ایج believed in realistic approach. They believed in reality. They did not bother imagination. They did not believe on imagination. And written in the heroic couplet. اور کس میں لکھی گئی, ہیروئک کپلیٹ میں. ہم نے کیا ڈسکس کیا کہ ریسٹوریشن پوئٹری زیادہ تر کیا تھی, سٹائریکل تھی, ریئلسٹک تھی, ریئلٹی پہ بیس تھی. اس کے علاوہ جو مطلب جو اس کا سٹائل لیا گیا, وہ کون سا سٹائل لیا گیا, ہیروئک کپلیٹ میں لکھی گئی. ہیروئک کپلٹ جو ہے کپل جیسے جوڑے کو کہتے ہیں, تو 2 لائنز کا یہ اسٹینزا ہوتا ہے. اٹ از اے رائمڈ ورڈس, یعنی کہ اس میں رائمنگ ہوتی ہے. یہ دونوں لائنز اس کی جو ہوتی ہیں وہ آپس میں رائم کرتی ہیں. اٹ از ریٹن ان آئمبک پینٹامیٹر. آئمبک پینٹامیٹر کو ہم ڈسکس کر چکے ہیں ڈیٹیل میں, سو آپ کو پتہ ہوگا آئمبک پینٹامیٹر کا. اٹ از ٹریڈیشنل فارم. یہ ٹریڈیشنل فارم ہے فار انگلش پوئٹری اینڈ اٹ از کامنلی یوزڈ ان ایپک اینڈ نیریٹو پوئٹری. اب جو ہیروئک کپلٹ ہے کون سی فارم آف پوئٹری میں زیادہ تر یوز کی جاتی ہے, ایپک پوئٹری میں. ایپک پوئٹری جسے ہم لانگ نیریٹو پوئم کہتے ہیں, ان وچ دا ڈیڈز آف ہیروئک ڈیڈز آر ڈسکسڈ. اینڈ نیریٹو پوئٹری میں جو ہے وہ ہیروئک کپلٹ کا استعمال ہوتا ہے. زیادہ تر جو ہے کہ دا ہیروئک کپلٹ واز یوزڈ بائی چوسر اینڈ لیٹر آن 17th-18th century رائٹرس یوز دس ہیروئک کپلٹ. اس کے علاوہ ایک جو بہت بڑا نام آتا ہے وہ ہے الیگزینڈر پوپ کا, جس نے ہیروئک کپلٹ کا جو ہے اپنے ورک میں بہت زیادہ یوز کیا. آف وچ ڈرائیڈن واز اے سپریم ماسٹر. آف وچ جس کا جو ہے ڈرائیڈن جو ہے سپریم ماسٹر تھا, جو کہ سب سے بڑا جس میں ماہر تھا. ہی واز ڈومینیٹنگ فگر آف دا ریسٹوریشن پیریڈ. وہ جو ہے غالب جو ہے وہ سب سے غالب تھا ریسٹوریشن پیریڈ میں, سب سے زیادہ جو ہے اس نے کام کیا. اینڈ ہی میڈ ہز مارک ان دا فیلڈز آف پوئٹری, ڈراما اینڈ پروز. اور اس نے اپنی پوئٹری, ڈراما اور پروز میں اپنی چھاپ چھوڑی. پوئٹری, ڈراما اور پروز کے
میدان میں اپنی چھاپ چھوڑی. In the field of poetry he was in fact the only poet worth mentioning. ہم کہتے ہیں ان دا فیلڈ آف پوئٹری، صرف پوئٹری کی فیلڈ میں وہ واحد جو ہے وہ شاعر تھا جس کا ذکر آتا ہے. In his youth he came under the influence of Cowley. In his youth اپنی جوانی میں he came under the influence of Cowley کہ وہ جو ہے وہ کاولی کے جو ہے وہ سحر میں مبتلا ہو گیا، یا کاولی سے بہت زیادہ امپریس ہو کے اس نے جو ہے جو جیسی کاولی نے پوئٹری لکھی ویسا اس نے لکھنا شروع کر دیا. And his early poetry has the characteristic conceits and exaggerations of the metaphysical school. اب کاولی سے اس نے امپریس ہو کے کیا کیا، جو میٹافزیکل اسکول کی جو کریکٹرسٹکس تھی، جو انہوں نے کنسیٹس اور ایگزیجریشن یوز کیے تھے، ان سے متاثر ہو کر اس نے بھی اسی طرح کی کچھ پوئٹری جو ہے وہ پروڈیوس کی. کنسیٹس آپ کو پتہ ہوگا اٹس کائنڈ آف میٹافر، اور فار فیچ آئیڈیاز، کمپیریزن آف فار فیچ آئیڈیاز یعنی کہ ایسی چیزوں کا کمپیریزن جن کا جو ہے وہ پاسبل نہ ہو، ان لائک چیزوں کا جو ہے وہ کمپیریزن. ایگزیجریشن کسی چیز کو بہت بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، جو کہ میٹا فزیکل اسکول کی کریکٹرسٹکس تھیں. But in his later years he emancipated himself from the false states and artificial of the metaphysical writers. بٹ ان ہز لیٹر ایئرز، لیکن بعد میں اپنے جو ہے بعد میں اس نے کیا کیا، ہی میں ایمینسیپیٹڈ، اس نے جو ہے وہ خود کو آزاد کیا. اس طرح کا جو جھوٹا جو انفلوئنس تھا مصنوعی جو ہے وہ مطلب آرٹیفیشل سٹائل کو چھوڑ کے، میٹافزیکل رائٹرز کی آرٹیفیشل سٹائل کو چھوڑ کے اس نے ایک الگ ہی انداز اپنایا. اینڈ روٹ ان اے کلیئر اینڈ فورسفل سٹائل، اینڈ روٹ لکھا ان اے کلیئر بالکل سیدھے اور مضبوط انداز میں. وچ لیڈ دا فاؤنڈیشن آف دا کلاسیکل اسکول آف پوئٹری ان انگلینڈ. اب جو ہے جو اس نے جو ہے وہ کلیئرٹی کو، پریسائسنس کو، ریئلٹی کو جب اس نے فوکس کیا تو اس نے کس کی بنیاد رکھی، وچ لیڈ دا فاؤنڈیشن، جس نے بنیاد رکھی آف دا کلاسیکل اسکول آف پوئٹری، جس نے پوئٹری کی کلاسیکل اسکول کو جو ہے کی بنیاد رکھی ان انگلینڈ میں. دا پوئٹری آف ڈرائیڈن کین بی کنوینئنٹلی ڈیوائڈیڈ انڈر 3 ہیڈز. اب ڈرائیڈن کی جو پوئٹری ہے کین بی کنوینئنٹلی آسانی سے جو ہے وہ تقسیم کی جا سکتی ہے تین حصوں میں. پولیٹیکل سٹائرز، سیاسی طنز و مزاح، سیاسی طنز، اینڈ ڈاکٹرینل پوئمز، ڈاکٹرینل جو ہے جسے ہم کہتے ہیں نظریاتی، یا ایسی پوئمز جس میں جو ہے وہ فلسفہ بہت زیادہ ڈسکس کیا گیا ہو، فلاسفی آف لائف کو ڈسکس کیا گیا ہو. اینڈ دا فیبلز، کہانیاں، فرضی کہانیاں. آف ہز پولیٹیکل سٹائرز، اب اس کے پولیٹیکل سٹائرز میں کون کون سی جو ہے وہ سٹائرز آتے ہیں، کون کون سی پوئمز آتی ہیں جو اس نے پولیٹکس پر لکھی. ایبسیلم اینڈ ایکیٹوفل، ٹھیک ہے، اس کی پہلی پوئم ہے. اینڈ دا میڈل آر ویل نون. ایبسیلم اینڈ ایکیٹوفل اینڈ دا میڈل جو ہے وہ جانی مانی ہے. ان ایبسیلم اینڈ ایکیٹوفل وچ از ون آف دا گریٹسٹ پولیٹیکل سٹائرز ان دا انگلش لینگویج، وچ از جو کہ بہت بڑی جو ہے وہ پولیٹیکل سٹائرز ہے ان دا انگلش لینگویج میں بہت بڑا جو ہے وہ سیاست پہ جو ہے وہ جو ہے اس کو سٹائر کیا گیا ہے، آرینی بیان کی گئی ہے، ٹھیک ہے. ڈرائیڈن ڈیفینڈڈ دا کنگ. ڈرائیڈن نے دفاع کیا کنگ کا، بادشاہ کا، اگینسٹ کس کے خلاف، اگینسٹ دی ارل آف شیفٹسبری ہو از ریپرزینٹیڈ ایز ایکیٹوفل. اس نے جو ہے ڈرائیڈن نے کنگ کا دفاع کیا ارل آف شیفٹسبری کے خلاف، ہو از ریپرزینٹیڈ جسے جو ہے وہ ریپرزینٹ کیا گیا ہے ایز ایکیٹوفل، ٹھیک ہے. اٹ کنٹینس پاورفل کریکٹر اسٹڈیز آف شیفٹسبری اینڈ آف دا ڈیوک آف بکنگم. اب وہ کہتے ہیں اٹ کنٹینز، یہ مشتمل ہے پاورفل کریکٹر اسٹڈیز کے جو ہے بہت مضبوط کردار
کریکٹر اسٹڈیز آف شیفٹسبری کی اینڈ آف دا ڈیوک آف بکنگم ہو از ریپرزینٹیڈ ایز زمری. ٹھیک ہے، یہ پوئم کی ڈیٹیل ہے. دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ آپ کو جو ہے وہ پوئم کا نیم یاد رکھنا ہے، ایبسیلم اینڈ ایکیٹوفل. ٹھیک ہے، اینڈ سیکنڈ تھنگ جو آپ یاد رکھو گے اٹ از پولیٹیکل سٹائر. اوکے، دین second poem is The Medal is another satirical poem full of a sketching personal attack on Thomas Shadwell who was once a friend of Dryden. اب جو ہے جو میڈل ہے وہ ایک دوسرا جو ہے پولیٹیکل سٹائر ہے full of invective against Shaftesbury and Macflecknoe. It also contains a scathing personal attack on Thomas Shadwell who was once a friend of Dryden. کہ میڈل جو ہے وہ دوسرا سٹیریکل پوئم ہے جس میں کیا کیا گیا ہے، شیفٹسبری اور میکفلیکنو کو جو ہے وہ ڈسکس کیا گیا ہے. It also contains a scathing personal attack، اور اس کے علاوہ جو ہے اسکیچنگ جو ہے نا سخت تنقید کا نشانہ بنانا. تھامس شیڈول پر جو ہے یہ اٹیک کیا گیا ہے جو کبھی ڈرائیڈن کا دوست ہوا کرتا تھا. نیکسٹ دا ٹو گریٹ ڈاکٹرینل پوئمز آف ڈرائیڈن آر ریلیجیو لیسی اینڈ دا ہنڈ اینڈ دا پینتھر. جی ڈاکٹرینل کا جیسے میں نے آپ کو بتایا نظریاتی، نظریہ، تھیری پہ بیسڈ یا فلاسفی پہ بیسڈ ہو. ٹھیک ہے، تو یہ وہ ڈاکٹرینل دو امپورٹنٹ پوائنٹس کون سی ہیں جان ڈرائیڈن کی، ریلیجیو لیسی اینڈ دا ہنڈ اینڈ دا پینتھر. یہ دیز آر دا ڈاکٹرینل پوئمز جو کہ آپ نے یاد رکھنا ہے. دیز پوئمز آر نائدر ریلیجیس نار ڈیووشنل. یہ پوئمز نہ تو مذہبی ہیں اور نہ ہی جو ہے مطلب ڈیووٹیڈ ہیں، کسی چیز کے لیے ڈیووٹ کی گئی ہیں، بٹ تھیولوجیکل اینڈ کنٹروورشل. بٹ جو ہے مذہب پہ بیس ہیں، یہ تھیولوجیکل، مذہبی. ٹھیک ہے، اینڈ کنٹروورشل، بہت زیادہ جو ہے متنازع رہا ہے، اس پہ بہت اختلاف رہا ہے اس پہ. دا فرسٹ واز ریٹن وین ڈرائیڈن واز اے پروٹیسٹنٹ. پہلی کب لکھی گئی؟ ریلیجیو لیسی جو ہے جب لکھی گئی اس وقت جب وین ڈرائیڈن واز اے پروٹیسٹنٹ، جب ڈرائیڈن جو ہے وہ پروٹیسٹنٹ تھا. پروٹیسٹنٹ کا بیک گراؤنڈ آپ کو پتہ ہوگا، سو دیر از نو نیڈ ٹو ایکسپلین مور. اینڈ اٹ ڈیفینڈز دا اینجلیکن چرچ. اب جو ہے جو پہلی پوائنٹ جب اس نے لکھی تو وہ پروٹیسٹنٹ تھا، اینڈ اٹ ڈیفینڈز جو ہے وہ کس کا دفاع کرتی ہے؟ اینجلیکن چرچ کا. دا سیکنڈ ریٹرن، اور جو دوسری ہے ہنڈ اینڈ دا پینتھر، کب لکھی گئی؟ وین ڈرائیڈن ہیڈ بیکم اے کیتھولک، جب ڈرائیڈن جو ہے وہ کیتھولک بن چکا تھا. ویہمنٹلی ڈیفینس کیتھولزم، تو اس دوسری پوائم میں وہ کس کو ڈیفینڈ کرتا ہے؟ کیتھولزم کو ڈیفینڈ کرتا ہے. They therefore showed Dryden's power and skill of defending any position he took up and his mastery in presenting an argument in verse. They therefore showed Dryden's power and skill. اب جو ہے وہ کیا ظاہر کرتی ہیں؟ ڈرائیڈن کی پاور، اس کی مہارت کسی بھی چیز کو ڈیفینڈ کرنے کی، آیا وہ جس مرضی پوزیشن پہ ہو. جب اس نے پروٹیسٹنٹ تھا تو اس نے اینجلیکن چرچ کو ڈیفینڈ کیا اور بہت اچھے سے ڈیفینڈ کیا. اینڈ when he becomes Catholic, he defended Catholicism. Okay, third kind of poetry is the fables. Fables فرضی کہانیاں، افسانے. ٹھیک ہے، which were written during the last years of Dryden's life. اب فیبل جو لکھی گئیں، جو کہانیاں لکھی گئیں، کب لکھی گئیں؟ ڈرائیڈنس کے زندگی کے آخری ایام میں. written in the form of a narrative. ٹھیک ہے، written لکھی گئی in the form of narrative form میں. they entitle Dryden to rank among the best storytellers in verse in England. آپ جو ہے ڈرائیڈن کو انٹائٹل کیا گیا ٹو رینک امنگ دا بیسٹ اسٹوری ٹیلرس کے بیسٹ اسٹوری، جو بہترین کہانی سنانے والے تھے ورڈس میں
انگلینڈ کے جو ہے ان لوگوں میں ڈرائیڈن کا شمار کیا گیا جو ان لوگوں میں سے تھا جو کہانی سنانا بہت اچھے سے جانتے تھے. دا پیلیمن اینڈ آرسائٹ وچ از بیسڈ آن چوسرس نائٹ ٹیل. اب یہ جو ہے یہ فیبل کا نام ہے جو کس پہ بیس کی گئی ہے؟ چوسر کی نائٹس ٹیل پہ. gives us an opportunity of comparing the method and art of 14th century poet with one belonging to the 17th century. اب جو ہے وہ کس پہ بیس کی گئی ہے؟ چوسر کی نائٹس ٹیل پہ، جو ہمیں جو ہے وہ موقع دیتی ہے موازنہ کرنے کا موقع دیتی ہے. وہ طریقہ یا وہ آرٹ جو 17 سینچری کے پوئٹ کا جو تھا 14 سینچری کے پوئٹ کا 17 سینچری سے تھا. with one belonging to the 17th century جو کہ 17 سینچری سے بلانگ کرتا ہے. of the many miscellaneous poems of Dryden, Annus Mirabilis is the fine example of his sustained narrative power. ٹھیک ہے، جو ہے Annus Mirabilis is the fine example جو ہے وہ بہت ہی فائن ایگزامپل ہے، بہت ہی مناسب ایگزامپل ہے of his sustained narrative power. His Alexander's Feast is one of the best odes in the English language. آپ جو ہے اس کی جو ہے نیکسٹ جو الیگزینڈر فیسٹ ہے وہ جو ہے انگلش لینگویج کی بیسٹ اوڈ مانی جاتی ہے. The poetry of Dryden possesses all the characteristics of the Restoration poetry. اب جو ڈرائیڈن کی پوئٹری ہے وہ ساری اس کے اندر ریسٹوریشن جو ہے وہ پیریڈ کی ساری خصوصیات ہیں. and therefore thoroughly اسی لیے پوری طرح پہ جو ہے and is therefore thoroughly representative of that age. اسی لیے جو ہے وہ ڈرائیڈن کو ریپرزینٹیٹیو آف دا ایج کہا جاتا ہے کیونکہ ریسٹوریشن ایج کی جو خصوصیات تھی، جو کریکٹرسٹکس تھی، وہ ساری جو ہے وہ ڈرائیڈن کی پوئٹری میں پائی جاتی ہے. اٹ ڈز ناٹ ہیو، ٹھیک ہے، اب تک یہ تو ہوگی اس کی خوبیاں، اس کی اچھی باتیں ہو گئیں کہ اس کی پوئٹری یہ تھا. اب اس کی پوئٹری کا میں مطلب کیا چیزیں لیک کر رہی تھی، کس چیز کی کمی تھی؟ اٹ ڈز ناٹ ہیو دا پوئٹک گلو. اب اس میں کیا نہیں تھا؟ پوئٹک گلو نہیں تھا. شاعری کا جو ہے وہ چارم ہوتا ہے، جو ایک اس کی وہ ہوتی ہے، وہ نہیں تھا. دا اسپریچول فارورڈ، روحانی جذبہ نہیں تھا، روحانی جو ہے وہ سوچ نہیں تھی. دا مورل لافٹینس، اخلاقی جو ہے وہ نظم و ضبط نہیں تھا، اخلاقی اونچائی نہیں تھی. مورل ویلیوز کو ڈسکس نہیں کیا گیا تھا. اینڈ فلاسفیکل ڈیپتھ، اور فلاسفی کی گہرائی نہیں تھی. وچ ور سیڈلی لیکنگ ان دا ریسٹوریشن پیریڈ، جو کہ مطلب ڈرائیڈن کی پوئٹری میں نہیں تھی. اٹ مینس کہ ریسٹوریشن ایج میں بھی یہ چیزیں لیک کر رہی تھی. بٹ اٹ ہیز دا فارملزم، لیکن اگر یہ چیزیں نہیں تھی تو کیا تھی؟ بٹ اٹ ہیز دا فارملزم، دا انٹلیکچوئل precision, the argumentative skill and realism which were the main characteristics of that age. اب جو ہے انہوں نے کہا کہ پوئٹک گلو بھی نہیں تھا ریسٹوریشن ایج میں، اسپریچول فرور نہیں تھا، مورل لافٹینس نہیں تھی. یعنی کہ جو ایک شاعر کی جو گلو تھا، پوئٹک گلو نہیں تھا، اسپریچول فرور، روحانی جذباتیت نہیں تھی، روحانیت کو لے کے کوئی چیز نہیں لکھی گئی کہ جو روح کے اندر، روح پہ جا کے اثر کرے. اخلاقیات پہ کوئی ایسی بات نہیں کی گئی تھی کہ جو ہے جس سے مورل ویلیوز کو جو ہے وہ پروموٹ کیا جاتا. Though Dryden does not reach great poetic heights, yet here and there he gives us passage of wonderful strength and eloquence. His reputation lies in his being great as a satirist and reasoner in verse. دو ڈرائیڈن جو ہے وہ پوئٹک مطلب
پوئٹک مطلب اتنا جو ہے وہ پوئٹک سٹائل اس کا اتنا اچھا نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود جو ہے اس کا جو سٹائرک سٹائل تھا، اس کا جو انداز تھا، وہ اس کو گریٹ بناتا. His reputation lies in his being great as a stylist and reasoner in his words. In fact, in these two capacities, he is still the greatest master in English literature. Dryden's greatest contribution to English poetry was his skillful use of the heroic couplet. اب ڈرائڈن کا جو سب سے بڑا کنٹریبیوشن تھا انگلش پوئٹری میں وہ کیا تھا؟ اس کا ماہرانہ یوز جو تھا ہیروئک کپلٹ میں، وہ which became the accepted measure of serious English poetry for many years. جو کہ بعد میں which became the accepted measure of serious English poetry for many years. جو بعد میں جو ہے وہ سیریس انگلش پوئٹری کو ماپنے کا جو ہے وہ آلہ بن گیا بہت سالوں تک.